الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ معزز علماء کرام، عزیز ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک گناہ ایسا بھی ہے جسے لوگ گناہ سمجھتے نہیں، اور وہ ہے جھوٹ۔ یہ بڑا عام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے وقت جھوٹ بولنا، واقعات میں جھوٹ بولنا ہمارے معاشرے میں یہ بالکل عام۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں میں مت پڑو جن کا تمہارے پاس علم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل کل قیامت والے دن ان سے بھی سوال ہوگا۔ جھوٹ اور اس کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے گناہوں کے تعلق سے نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ اللہ کے نبی کہتے رہے یہاں تک کہ جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، وہ خیال کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی خاموش ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ نبی نے ارشاد فرمایا، کہا جان لو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی بڑے گناہوں میں سے، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی اس پر زور دیتے رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، اگر انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہی جھوٹ ہے جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف برپا کر سکتا ہے، یہی جھوٹ ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے الگ کر سکتا ہے، یہی جھوٹ ہے جو ایک خاندان کو توڑ سکتا ہے، اور یہی جھوٹی گواہیاں ہیں جو ظالم کی مدد کر سکتی ہیں اور مظلوم پر اور ظلم ہو سکتا ہے۔ یہی جھوٹی گواہیاں ہیں جس کی وجہ سے ایک ظالم کی مدد ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیے آپ، ایک دوست اپنے دوست کو بچانے کے لیے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہیوں میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، دینے کے لیے تیار۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ضمیر فروش ہیں، اپنے ضمیر کو چند ٹکوں میں بیچ کر جھوٹی گواہیاں دیتے۔ کتنا بڑا گناہ ہے! آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ، اللہ اکبر، کہ یہاں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آج ہنسی مذاق میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی کامیڈی ہو رہی ہے، ہم تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، یہ تو اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے۔ آؤ حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، فویل لہ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی جرم ہے، نبی نے اس سے بھی روکا۔ اللہ اکبر۔ اور معاشرہ آج جھوٹ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اپنے کاروبار میں جھوٹ چل رہا ہے،
अपने सामान को बेचते वक्त झूठ बोलकर बेचते हैं और समझते हम बड़े बिजनेसमैन, बड़े कारोबारी हैं। किसी को धोखा दे दे, किसी को झूठ बोलकर अपना सामान बेच दे, कहते हम तो बड़े बिजनेसमैन, हम तो कारोबारी इंसान हैं। हदीस सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनको कल क़यामत वाले दिन, जिन पर अल्लाह अपनी नजर रहमत नहीं करता, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, उनको पाक नहीं करेगा। और उन 3 लोग कौन हैं? पहला है एहसान करके जतलाने वाला, दूसरा शख्स वो है जो अपने तहबंद को टखने से नीचे लटकाता, और तीसरा है जो झूठी कस्में खाकर सामान बेचता। अल्लाह, झूठी कस्में खाकर अपने सामान को बेचने वाले, उनके लिए इतना बड़ा अजाब, उनके लिए इतनी बड़ी चीज, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ऐसों पर नजर रहमत नहीं करे, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह, प्यारे दोस्तों, क्यों झूठ में पड़ते हो? क्यों हराम खा रहे हो? क्यों चंद पैसे ज्यादा कमाने के खातिर अपने आप को हराम में डाल रहे हो, अपनी औलाद को हराम खिला रहे हो? आज माशरे के अंदर जहां आपसी गुफ्तगू में झूठ है, वहीं बच्चों को झूठ सिखलाया जाता है, परोसा जाता है। कैसे? आप देखो, अगर कोई बच्चा, घर पर कोई हो और वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे, बच्चे को कहते हैं बता दो वालिद साहब नहीं, या बच्चे के हाथ में फोन दे दो, बोल दो वालिद साहब बिजी है। आओ हदीस सुनते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखलाया उम्मत को, क्या तालीम दी। बच्चों को आज बुलाने के लिए भी, इधर आओ तुम्हें फला चीज दिलाऊंगा। अपनी औलाद को बुलाते हैं, वादा करते हैं तुम्हें फला चीज खरीद कर दूंगा, देते नहीं है। हदीस सुनो, अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ फरमाते। मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया, कहा इधर आओ बेटा तुम्हें कुछ दूंगी, इधर आओ तुम्हें कुछ दूंगी। इत्तेफाक यह हुआ अल्लाह के रसूल वहीं मौजूद थे। नबी ने उनकी वालिदा से पूछा, कहा क्या तुम्हें देने का इरादा था, तुम क्या देना चाहती हो? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं खजूर देना चाहती थी। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर तुम ना देती सिर्फ इसी वजह से कि तुम्हें कुछ दूंगी और तुम ना देती, तुम पर एक झूठ लिख दिया जाता। अल्लाह, औलाद से भी झूठ नहीं बोल सकते आप, बच्चों को आप झूठ नहीं सिखला सकते। और इससे बड़ी चीज जो अल्लाह के रसूल ने बतलाई है वो ये है कि नबी पर झूठ बोलना। आज देखो सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के पास वीडियोस आते हैं, वो फला किस्सा, फला वाकया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कयामत की ये निशानी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मियाँ बीवी ऐसे रहो। आता है, लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेते हैं, लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, समझते हैं ये अच्छी चीज है, उसकी तहकीक नहीं करते। अल्लाह अकबर। हदीस सुनो, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, सहाबा कराम की जिंदगी देखो। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने वालिद से पूछा, कहा बाबा आप जो है अल्लाह के रसूल के साथ रहे हैं, फला फला को देखो इतनी रिवायतें करते और आप नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, कहा मैं नबी के साथ था, नबी की सोहबत मुझे नसीब हुई, नबी के साथ था, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि नबी का वो फरमान मुझे डराता है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसीलिए कोई चीज़ आपके पास आए, कोई चीज़ आपके पास अल्लाह के रसूल की आए, उसे तहकीक कर लो, उसे जांच लो, उसे अहले इल्म से पूछ लो, बिना पूछे बिना सवाल किए अपने आप में उसे अच्छा देखकर आगे बढ़ाओगे, आप भी शामिल हो जाओगे। आज हकीकत देखो, कोई आकर आपको बताए फला ऐसा है, कोई आकर आपको बताए वो शख्स आपने सुना उसके ताल्लुक से ऐसे ऐसे सुनने को मिल रहा है, और फिर ये अपनी तरफ से मिर्च और मसाला लगाकर उसको आगे और बयान करे। नबी ने इरशाद फरमाया कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ,
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے پہنچائے، ہر سنی بات کو بیان کر دے، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، جو آئے، جو چیز ملے اس کو آگے پہنچا دے۔ اسی لیے جھوٹ سے بچیے۔ یہ معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا ہے، جو ہمیں زندگی دی ہے، اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اپنے آپ سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے اور دوسرے لوگوں سے بھی جھوٹ سے بچیے۔ ہمیشہ سچائی اختیار کی، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہم اگر جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین۔ چند پیسوں کے لیے آپ حرام کماؤ گے، چند پیسوں کے لیے آپ حرام کھاؤ گے، اپنی اولاد کو حرام کھلاؤ گے، یہ جائز نہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو برے اخلاق سے بچائے، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔